الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الوصول. 15ویں پارے میں سورہ کاف کی آیات مبارکہ ہیں. ارشاد باری ہے کہ ہم آپ کو ان کا واقعہ سناتے ہیں. وہ کچھ نوجوان تھے جو پروردگار پر ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کریم کو اپنا رب مانا. وزدناہم ہدی، اور ہم نے ہدایت میں انہیں زیادتی قوت عطا کی. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے قلوب کو مربوط کر دیا. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب وہ ڈٹ گئے، اس بات پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو ارض و سما کا پروردگار ہے، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو رب نہیں مانیں گے. اگر ہم بھی خدا نخواستہ ایسا کہہ دیں تو یہ جہالت کی بات ہوگی، بے وقوفی کی بات ہوگی. اصحاب کہف کا قصہ مشہور ہے، قرآن حکیم نے بھی بیان فرمایا ہے. پوری قوم گمراہی کی نظر ہو چکی تھی، تو چند نوجوان جن کی تعداد بہرحال 10 سے کم تھی، مختلف 6، 7، 8 بیان کی جاتی ہے، لیکن چند نوجوان لڑکے تھے جو رب پہ ایمان لائے. اور ارشاد ہوتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا. رابطہ ہوتا ہے رشتہ یا تعلق. اگر کسی قلب کا رابطہ تجلیات باری سے، صفات باری سے، ذات باری سے ہو جائے تو اس میں استقامت علی الدین پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کو الہ ماننا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، چونکہ عقلاً اللہ کو الہ ماننا پڑتا ہے. جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ مانتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، وہ بھی بالآخر ایک سب سے بڑا معبود مانتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو رب مانا جائے، اور عبادت نام ہے کسی سے نفع کی امید پر اس کی غیر مشروط اطاعت کرنا، یا کسی کے نقصان کے اندیشے سے اس کی اطاعت کرنا، یعنی اپنی امیدیں اس کے ساتھ وابستہ کرنا. تو اگر ربوبیت کا اقرار اللہ کریم کے ساتھ کر لیا جائے تو پھر دوسری کوئی طاقت ایسی نہیں رہتی جو آدمی کو روک سکے یا مغلوب کر سکے. یہاں یہی ارشاد فرمایا گیا آمنوا بربہم،
زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق، روزی، طاقت، صحت، بیماری، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ربوبیت باری سے ہے۔ اور اگر اللہ کو رب مان لیا جائے تو پھر باقی جتنے کام ہیں دنیا کی، ان کی حیثیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ محض اللہ کی اطاعت کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، اس لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ نتائج جو ہیں وہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہوتے ہیں، اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کو معبود ماننا آسان ہے اور اسے رب ماننا بہت مشکل ہے۔ آدمی اقرار تو کرتا ہے، دعویٰ بھی کرتا ہے، کہتا بھی ہے، لیکن عملاً مشکل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی امیدوں پہ، چھوٹی چھوٹی خواہشات پہ لوگ بک جاتے ہیں۔ اور تو اور اللہ کی اطاعت کے لیے کوئی آدمی چند لمحے دکان بند نہیں کر سکتا۔ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، نمازیں ہوتی رہتی ہیں، دکاندار بیٹھا رہتا ہے، فارغ ہوتا ہے تو جو نمازی بھی ہے اس کے پاس بھی کوئی گاہک آ جائے تو نہیں چھوڑ سکتا، فارغ ہوگا تو جائے گا، چونکہ کہتا رہے اللہ کو رب، لیکن اس کا یقین اس اپنی دکان میں ہے کہ روزی تو یہیں سے ملنی ہے۔ تو یہ جو لڑکے تھے ان کے بارے اللہ کریم شہادت دیتے ہیں کہ انہیں میری ربوبیت پہ اعتماد ہو گیا، یقین ہو گیا میری ربوبیت پہ، اور جب کوئی مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر میں اسے قوت بھی دیتا ہوں۔ میں نے ان کے یقین کو اور پختہ کر دیا، اور اس یقین کی پختگی کا یہ ہوا کہ ان کے دلوں کا رابطہ ہو گیا، مربوط ہو گئے ان کے دل، وربطنا، ہم نے رابطہ کر دیا ان کے دلوں کو۔ یہ جو اللہ اللہ اور ذکر الہی کے بعد متوجہ اللہ ہونا ہے، اسے رابطہ کہتے ہیں۔ اسے اسی لیے رابطہ کہا جاتا ہے کہ ایک رشتہ ایمان براہ راست ذات باری سے ایسا استوار ہو کہ ہر معاملے میں اس پہ اعتماد ہو جائے۔ اب ان کے رابطے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس بات پر ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا جی ہمارا رب تو وہ ہے جو ارض و سما کا رب ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی کو رب نہیں مانیں گے، کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کریں گے، کسی کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکاریں گے، کسی سے نفع نقصان کی امید نہیں رکھیں گے۔ اور رہ گئی یہ ہماری قوم، فرمایا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ، یہ تو سارے گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود مان لیا ہے، اور اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے علاوہ دوسرے کو رب ماننے کی یا دوسرے کی ربوبیت کی دلیل کوئی نہیں، اس لیے کہ جتنے بھی ہیں اللہ کے علاوہ وہ خود محتاج ہیں، اور محتاج دوسرے کا رب کیسے ہوگا؟ جو اپنے لیے محتاج ہے وہ دوسرے کا رب کیسے ہوگا؟ وہ امیر زادے تھے، ایک تو ان کی خاندانی وجاہت، شوکت، آرام دہ زندگی تھی، پھر سارا خاندان، والدین، بہن بھائی، دوست، پھر بادشاہ اور حکومت، سلطنت، قوم، تو ہر چیز چھٹتی بھی چلی گئی اور ان کے خلاف بھی ہوتی چلی گئی۔ اب سوال تو یہ بہت سے سوال پیدا ہوتے تھے کہ وہ 5-6 آدمیوں کی پوری قوم کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے، یا ایک حکومت و سلطنت کے مقابلے میں 5-6 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جو کہا وہ یہ تھا کہ کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن اس بات کا اعلان ہم ضرور کریں گے کہ تم ناحق پر ہو اور تمہارے پاس اس ناحق کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اسے پروردگار مان رہے ہیں جو اس کائنات کا رب ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، بے پناہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے،
ایک مربوط نظام ہے اتنا وسیع کہ جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. جو اس کو چلا رہا ہے، جو اس کے بنانے والا ہے، ہم اس کو رب مانتے ہیں، اور تم اپنی امیدیں اس عارضی بادشاہ سے یا حکمران سے یا بتوں سے لگا کر انہیں رب مانے بیٹھے جس کی کوئی دلیل نہیں. تو حاصل کلام یہ ہوا کہ اصل مقصد یہ ہے زندگی کا کہ وہ ربط حاصل ہو جائے جو استقامت علی الدین نصیب کر دے. اور کوئی بڑے سے بڑی طاقت جو ہے وہ دین سے ہٹانے پر یا دین چھڑانے پر مجبور نہ کر سکے. آج کا ہمارا قومی مسئلہ یہ ہے کہ تعداد میں تو مسلمان بہت زیادہ ہیں، عبادات کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے جی کہ مکہ مکرمہ میں بھی ہلکی ہلکی بارش لگی ہوئی ہے اور رش اتنا ہے کہ حرم میں داخل ہونے کی جگہ نہیں مل رہی. تراویح دکھا رہے ہوتے ہیں رات کو تو چھت پر بھی کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہوتی، حالانکہ نیچے بہت بڑی جگہ ہے، سائڈ پہ سڑکوں پہ بھی لوگ ہوں گے. عبادات میں حرم بھی بھرے ہوئے ہیں، مساجد بھی بھری ہوئی ہیں، گھروں میں بھی اللہ اللہ ہو رہی ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے اسلام پر عمل کرنے کی تو سامنے امریکہ کھڑا ہو جاتا ہے، سامنے یورپ آ جاتا ہے، سامنے غیر اسلامی طاقتیں آ جاتی ہیں، اور سارے مسلمان مل کر یہ کہتے ہیں کہ جی اس معاشرے میں ان سے کٹ کر ہم کیسے جی سکتے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دعویٰ ایمان تو ہے لیکن دلوں کو وہ رابطہ نصیب نہیں جو جرأت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، جو کمی بیشی سے ہٹا کر محض حق کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کرتا ہے. دنیا میں بزرگ علماء نہیں، انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کی کسی ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی. ایسے نبی گزرے ہیں دنیا میں جن کی ساری زندگی کسی ایک بندے نے بات نہیں مانی، لیکن کوئی طاقت انہیں اپنے جادے مستقیم سے ہٹا نہیں سکی. وہ اکیلے بھی حق پر قائم رہے. میدان حشر میں ایسے نبی بھی ہوں گے، کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ 10 لوگ ہوں گے ساری زندگی میں جن لوگوں نے ان کی بات سنی. لیکن باقی ساری قوم جو گمراہی پہ رہی وہ خود گمراہی پہ رہی یا ان کی اطاعت نہ کی، اس نے انہیں اس بات سے جس کی دعوت لے کر وہ مبعوث ہوئے تھے ہٹا نہیں سکے. حضرت نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اب جتنی انسانی آبادی ہے وہ ان کی اولاد ہے، تو ان کی 950 سالہ محنت کا حاصل کو 80 کے لگ بھگ افراد تھے. 950 سال کی تبلیغ، اور وہ بھی اولو العزم رسول کی تبلیغ. کس قدر قوت، کس قدر ایقاق حق، کتنے انوارات، کتنی برکات ان کے ارشاد میں، ان کے قلوب میں، ان کی صحبت میں، اور کتنے ہی سیاہ دل لوگ تھے کہ 950 سال میں متاثر نہ ہوئے. اور جس وقت طوفان آیا تو کشتی میں جو لوگ ان کے ساتھ سوار ہوئے ان کی تعداد کم و بیش 80 کے لگ بھگ لکھی جاتی ہے. تو یہ 80 افراد جو تھے ان کی 950 سال کی محنت تھی. لیکن کیا قوم انہیں مروب کر سکی یا ان کی اس جادے مستقیم سے ہٹا سکی یا ان کی دعوت کمزور کر سکی؟ ہرگز نہیں.
بلکہ بڑی ایذائیں دی گئی، مار مار کر بے ہوش کر دیتے تھے اور پھینک جاتے تھے، پھر جب ہوش آتا تھا اٹھ کر اپنی بات دہرانے لگتے تھے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ حق پر ہوں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں اور افرادی قوت سے دنیا پہ غالب ہیں تب وہ حق کا اظہار کریں، یہ نہیں ضروری۔ ضروری یہ ہے کہ اہل حق حق کے ساتھ رہیں اور برملا رہیں اور اللہ پر اعتماد کر کے رہیں۔ دنیا پہ کیا ہوگا، حق کا غلبہ ہوگا یا باطل کا غلبہ ہوگا، یہ لوگوں کے اپنے اپنے نصیب ہے، اس کی اپنی کائنات ہے، اس کے اپنے افراد ہیں، بندے بھی اس کے، زمین بھی اس کی، زمانہ بھی اس کا۔ اگر کسی کی قسمت میں ہے تو اسے وہ اسلامی نظام اور اسلامی عدل نصیب کرے گا، اگر لوگوں کی قسمت میں نہیں ہے تو انہیں کہاں نصیب ہوگا؟ تو اس کا اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے، یہ معاملہ رب العالمین کا اور اس کی مخلوق کا ہے۔ لیکن جن لوگوں پر حق واضح ہے اور جنہیں حق پر یقین ہے انہیں اسباب اختیار تو کرنے چاہیے، لیکن اسباب کو ہی آخری حجت اور دلیل نہیں ماننا چاہیے، بلکہ جتنے اسباب وسائل جس قدر ہو سکے وہ صحیح ہیں۔ اسباب اور وسائل یا افرادی قوت یا تکنیکی کمی جو ہے وہ ایک آ کے حق میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ یہ حاصل ہوتا ہے، یہ از خود نہیں ہوتا، یہ ایک قوت جو من جانب اللہ عطا کی جاتی ہے وہ یہ جرأت عطا کرتی ہے۔ اور اللہ کریم کا قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی خلوص سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے وہ اس کی توقع سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اس کی دعاؤں سے، اس کی تمناؤں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو متوجہ نہیں کر پاتا، اپنے دل میں اللہ کے سوا دوسروں سے امیدیں لگائے رکھتا ہے تو اس پر اس کی رحمت بھی متوجہ نہیں ہوتی۔ دل کو متوجہ اللہ کرنے کے لیے اور دل میں اس کی عظمت جاگزین کرنے کے لیے ہی ذکر قلبی ہے، یہی اس کا حاصل ہے کہ رابطہ جو ہے وہ اللہ جل شانہ سے بارگاہ نبوت سے ہو جائے، دلوں میں جو زنگ آ جاتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، فرمایا جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے دل زنگ خوردہ ہو جاتے ہیں۔ تو زنگ خوردہ دل جو ہے اس میں عظمت الہی یا اطاعت الہی یا اللہ سے محبت یا اللہ سے توقعات جو ہیں وہ اسے نصیب نہیں ہوتی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لکل شیء سکالہ، ہر چیز کے لیے پالش ہوتی ہے، وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے۔ ہر راستے میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ اللہ کی جاتی ہے عظمت الہی کو دل میں جاگزیں کرنے کے لیے، اور اس کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ دل میں اپنی بڑائی کا خیال آ جاتا ہے۔ خطا کا ہو جانا، گناہ کا ہو جانا، غلطی کا ہو جانا تو انسانی مزاج ہے، لیکن خود کو بڑا سمجھنے لگنا یہ وہ خطا ہے جو دل کو رابطہ نصیب نہیں ہونے دیتی، کیونکہ بڑائی صرف اللہ کو سزاوار ہے۔ الکبر ردائی، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بڑائی میرا اوڑھنا ہے، میری چادر ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے یا خود کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو گویا اس نے میری چادر میں ہاتھ ڈالا۔ بڑائی صرف اللہ کو سزاوار ہے۔ اگر دل کو رابطہ نصیب ہو تو اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اپنے لیے بڑائی نہیں پیدا ہوتی اپنے دل میں، اپنی
عجز کا احساس اور اپنی محتاجی کا احساس جو ہے وہ دل میں آنے لگتا ہے، اپنے سامنے اپنی حیثیت واضح ہونے لگتی ہے کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ تو سب سے بڑی اس میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آدمی خود کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہم نے اور ساتھیوں نے، آپ نے بھی دیکھا، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بے پناہ محنت فرمائی اور آخری وقت تک، حتیٰ کہ آپ کا وصال بھی سفر ہی میں ہوا۔ کتنے لوگوں نے شیخ کی صحبت برسوں حاصل کی اور شیخ کی آنکھ بند ہوتے ہی اپنی الگ جماعت بنانے کی فکر لگ گئی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے محنت نہیں کی تھی، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ راتوں کو جاگے، مجاہدے کیے، اللہ اللہ، لیکن اپنی بڑائی کی بات دل سے نہ نکلی بلکہ اپنے بڑا ہونے کی بات دل میں آ گئی۔ اور تب سے اب تک آپ دیکھ لیں کہ جماعت میں جتنے لوگ الگ ہوئے ہیں ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو خود کو نیاز مند یا مسکین سمجھتا، اپنی بزرگی کے گھمنڈ میں سب گئے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، جماعت بننے سے پہلے بھی بہت سے لوگ جماعت سے گئے۔ اس راستے سے جتنے گرے، سب کے گرنے کا سبب یہی تھا کہ میں بہت بڑا آدمی۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی ذکر کیا کرتے تھے، ہم لطائف کرتے تھے اور ان کے مراقبات منازل بالا میں اور عرشوں میں تھے، بہت نیک آدمی۔ میں نے اپنی زندگی میں کم لوگوں کو اس طرح زندگی بسر کرتے دیکھا ہے۔ اس شخص کی عادت تھی کہ تہجد کا وضو ظہر تک چلتا تھا اور ظہر کو وضو کرتا تھا تو پھر اس سے سو جاتا تھا عشاء کے بعد، پھر اٹھ کر تہجد کو وضو کرتا۔ اور ایک ساتھی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کے پاس بھیجا تھا، اسے کچھ دن اپنے پاس رکھو، تو اسے اس نے نکال دیا، واپس کر دیا۔ تو حضرت نے اس سے جواب طلبی کی کہ میں نے بھیجا تھا کہ اسے اللہ اللہ سے کرو۔ اس نے کہا حضرت یہ تو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتا ہے اور یہ باوضو رہ نہیں سکتا، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس کے نزدیک اس کا جرم یہ تھا کہ یہ وضو باوضو نہیں، اتنا کھاتا ہے کہ باوضو رہ نہیں سکتا۔ وہ کھاتا پیتا ہی اتنا تھا کہ اسے رفع حاجت کی حاجت نہیں ہوتی تھی بار بار، اور ہر وقت اللہ اللہ کرنا۔ بیوی بچے نہیں تھے، شادی ہوئی نہیں تھی، نوجوان آدمی تھا، اور کبھی مشاہدے یا کشف کے لیے وہ آنکھ بند نہیں کرتا تھا۔ تو آپ سے بھی بات کر رہا ہوتا ہے، برزخ کی بھی بتا رہا ہے، ادھر کی بھی بات کر رہا ہے۔ 3-4 ساتھی اس وقت ہوتے تھے اور بعض دفعہ وہ اس سے شرارتیں بھی کرتے تھے۔ ایک بندہ اشرف نامی قتل ہو گیا، چکرالے کا ہی تھا، تو اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، سوتے میں کسی نے گولی مار دی۔ تو وہ چاہتے تھے اس سے پوچھا جائے، لیکن وہ کہنے لگے اسے اگر ہم کہیں گے کہ اس کے بارے میں بتاؤ تو یہ بتائے گا نہیں، اس سے نہ کوئی داؤ چلانا چاہیے۔ تو بھئی ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کا نام اشرف تھا، اس قبرستان میں وہ دفن ہے۔ تو اس نے کہا اس میں تو پتہ نہیں کتنے اشرف ہیں، اس کی ولدیت بتاؤ، اس کے باپ کا نام فلاں تھا۔ ان کا وہ تو قتل ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ اس نے کہا اچھا تو اس لیے تم یہ ساری بدمعاشی کر رہے تھے، یہ پولیس کو بتاؤ، وہ تلاش کرے، میرا کام نہیں ہے۔ اس نے، مجھے یاد ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میں غوث بن گیا اور مجھے ہر پتھر بھی یا غوث کہہ کر پکارتا ہے۔ تو آپ نے لکھا کہ ہر پتھر کے ساتھ شیطان ہوگا،
اور تجھے اپنی بڑائی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح کے وہموں میں نہ پڑ۔ اسے خیال آیا کہ شاید حضرت کو کوئی منصب ملا نہیں اور میں غوث ہو گیا ہوں، تو شاید وہ جیلس ہو گئے اس لیے مجھے کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا جی اللہ کی عطا ہے، اگر مجھے اس نے دے دیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا یار یہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہے نہیں ہوتا تو مجھے بھی تو کوئی اطلاع ہوتی، تجھے اللہ تو میں نے سکھائی ہے، استاد تو میں ہوں، تجھے برکات میری وساطت سے ملتی ہیں، تو جو کچھ تجھے ملتا اس کا مجھے بھی تو علم ہونا چاہیے تھا، تو تجھے دھوکہ لگے گا۔ اس نے جواباً لکھا جی کہ جب آدمی منازل بالا میں یا عرشوں میں چلا جائے تو اس کا رابطہ براہ راست ہو جاتا ہے، پھر وہ شیخ کی ضرورت و احتیاج تو نہیں رہتی۔ ایک دروازہ ہے جو اللہ کی طرف کھل جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو حضرت نے اسے لکھا کہ بھائی دروازہ تو بہرحال شیخ ہی رہتا ہے، کوئی کہیں پہنچ جائے، اور جس کی تو بات کر رہا ہے وہ دروازہ تیرے ہاتھ سے ایسا چھوٹے گا کہ پھر تجھے زندگی بھر نصیب نہیں ہوگا، لہذا تو باز آ جا نہ۔ پھر ہم نے اسے اس حال میں بھی دیکھا ہے کہ وہ کہتا تھا خدا ہے نہیں، کوئی وجود نہیں خدا۔ منازل گئے، مراقبات گئے، عبادات گئیں، پھر ایک دفعہ پھرا، پورا پاکستان پھرا، پھر حضرت کے پاس آیا کہ کوئی ایسا بندہ بھی مجھے نہیں ملا جو لطائف ہی دوبارہ کرا دے، تو آپ مجھ پر مہربانی کریں، ایک جوڑا کپڑوں کا بھی لیا ہوا۔ لیکن یہ کوئی معاملہ ایسا ہے کہ شاید دل الگ ہو جائے تو پھر پتنی جڑتے نہیں، یا کوئی جرم ایسا ہے۔ حضرت نے تو معاف بھی کر دیا لیکن شاید اللہ نے معاف نہیں کیا۔ پھر وہ نیم پاگل سا دیکھا ہم نے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کیا دلیل ہے کسی کو؟ میں کہتا ہوں یہ پتھر خدا ہے، یہ مٹی خدا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نہیں، اس طرح کے بکواس کرتا ہوتا تھا، اسی طرح مر گیا، کہیں کھو گیا، پتہ نہیں کہاں کھو گیا، کوئی علم نہیں ہوا کہاں مرا کہاں گیا۔ پھر سنا نہیں، مدت ہوگی 30-32 سال ہو گئے، پھر اس کے بارے سنا نہیں۔ اسی طرح کئی لوگوں کو اس انجام سے دو چار ہوتے دیکھا، لیکن جس کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہوا اس وجہ سے کہ وہ اپنی بڑائی میں گرفتار ہو۔ عظمت باری کے دل میں آنے کی دلیل یہ ہے کہ آدمی پر اپنا عجز اور اپنی حیثیت، اپنی احتیاط جو ہے وہ آشکارا، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ عظمت اللہ کی ہے۔ اور اللہ پر اعتماد یہ ہوتا ہے کہ اگر پورا عالم بھی اللہ کی نافرمانی پہ کھڑا ہو جائے، وہ اکیلا بھی ہو، تو اسے اللہ کا اعتماد متزلزل نہیں ہونے دیتا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ حق یہ ہے۔ اور اصل قوت جو ہے انسان کی وہ اللہ کا نام ہی ہے، اور وہ رابطہ یہ وہ تعلق ہے جو دل کا اللہ کی ذات کے ساتھ استوار ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نصیب فرمائے اور اس کی آزمائشوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیرے حریم ناز کی کس کو خبر کروں